آج ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ بظاہر پرامن دکھائی دیتی ہے، مگر پردے کے پیچھے مشرق وسطی میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو کسی بھی وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل، دو ریاستیں، دو نظریے، دو دشمن، ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف خبروں کا خلاصہ نہیں بلکہ حقیقتوں کی وہ پرت ہے جو اکثر ہم سے چھپا لی جاتی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی، سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اگر ہم ایران اور اسرائیل کی دشمنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں واپس جانا ہوگا سن 1979 میں۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو وہاں ایک مذہبی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت نے فوراً اسرائیل کے خلاف ایک کھلا اور سخت موقف اپنایا۔ انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسے فلسطینی زمین پر قابض ایک ناجائز ریاست قرار دیا۔ ایران نے فلسطینیوں کی حمایت کو نہ صرف اخلاقی فرض سمجھا بلکہ باقاعدہ عسکری مدد دینا بھی شروع کر دی۔ وہیں سے دونوں ملکوں کی دشمنی نظریاتی جنگ بن گئی۔ ایران کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اسرائیل کہتا ہے کہ ایران اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ سارا سال یہ دشمنی پراکسی وارز کے ذریعے جاری رہی، کبھی لبنان میں، کبھی شام میں تو کبھی غزہ میں۔ ایران کا سب سے بڑا موقف ہمیشہ فلسطین رہا ہے۔ وہ حماس، حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی گروہوں کی مالی، عسکری اور نظریاتی مدد کرتا رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے وہ گروہ دہشت گرد ہیں، ایران کے لیے یہی مجاہد ہیں۔ یہی تضاد اس پورے تنازع کو اور خطرناک بناتا رہا۔ اس جنگ میں معصوم فلسطینیوں کی لاشیں بھی گریں اور اسرائیلی شہروں میں راکٹ بھی گرے۔ ایک طرف غزہ کے ملبے تلے دبی لاشیں تھیں اور دوسری طرف اسرائیل کے شہروں میں سائرن اور پناہ گاہیں تھیں۔ یہ دشمنی 2024 کے آخر میں اچانک آگ بن گئی۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے شام میں ان کے قونصل خانے پر حملہ کیا ہے جس میں ان کے اہم فوجی افسران مارے گئے۔ اس کے رد عمل میں اپریل 2025 میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یہ حملہ صرف چند راکٹ نہیں تھے بلکہ 300 سے زائد ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائلز کا طوفان تھا۔ اسرائیل نے آئرن ڈوم اور ڈیفنس سسٹمز کے ذریعے 99% حملے روکے مگر چند میزائلوں نے زمین کو چیر دیا۔ اسرائیل کے کئی فوجی زخمی ہوئے، شہری علاقوں میں دھماکے ہوئے، لوگ خوف سے گھروں میں بند ہو گئے، لیکن جواب میں اسرائیل بھی خاموش نہ رہا۔ اس نے عراق، شام اور خود ایران کے اندر حساس ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ تہران کے قریب کئی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی اور ایرانی میڈیا نے خاموشی اختیار کی، مگر حقیقت چھپ نہ سکی۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایران کے 18 فوجی افسران مارے گئے، سائنسدان زخمی ہوئے جن کا تعلق نیوکلیئر پروگرام سے تھا۔ اسرائیل میں 12 افراد زخمی، 2 ہلاکتیں ہوئیں۔ مالی نقصان دونوں اطراف اربوں ڈالر کا ہوا۔ ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکوں نے عالمی برادری کو چونکا دیا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام کے حملے تو روک لیے مگر فضا میں بارود اور خوف باقی رہا۔ امریکہ نے فوراً اسرائیل کی حمایت میں بیان دیا۔ روس اور چین نے ایران کے موقف کو جزوی درست قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے صرف تشویش کا اظہار کیا۔ یورپی ممالک نے دونوں فریقین سے تحمل کی اپیل کی مگر کسی نے ٹھوس قدم نہ اٹھایا۔ عرب ممالک زیادہ تر خاموش رہے، کچھ ایران کے خلاف، کچھ غیر جانبدار۔ دنیا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جنگ ہو یا امن، اصل مفاد اپنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کی۔ فری فلسطین کے نعرے پھر سے گونجے مگر ریاست نے متوازن موقف اپنایا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں امن چاہتا ہے اور ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتا ہے، نہ اسرائیل کے حق میں نہ ایران کے خلاف، صرف امن کی بات۔ اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف جس کا سب کو انتظار ہے، کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے؟ اگر ایران یا اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام پر حملہ ہوا، اگر کوئی براہ راست ریاستی قتل ہوا یا اگر کوئی اور ملک اس جنگ میں کودا تو یہ لڑائی صرف مشرق وسطی کی نہیں رہے گی، پھر یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امریکہ، روس، چین، یورپ اور شاید پاکستان بھی کسی نہ کسی سطح پر متاثر ہو۔ یہی خوف اس جنگ کو اتنا خطرناک بنا رہا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک رپورٹ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ جنگیں صرف بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی، سچائی بھی ایک جنگ ہے اور ہم سب اس جنگ کا حصہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا امن کی طرف جائے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، بات کریں، سوال اٹھائیں، آنکھیں بند نہ کریں۔ اور یہ ایک سچ تھا جو شاید ٹی وی پر کبھی نہ دکھایا جاتا۔